السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بتائیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال دیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ان کا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادری، نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن اس وقت منگول ہر طرف تباہی مچا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوج نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس صورت میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لشکر کسی کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھی۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اس سے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ 1281 میں 9 برس کی عمر میں ارطغرل کا وفات ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھ مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنے خود مختاری حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقی کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکی تھی۔ امیر سلطان عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر کے بورسا کا ایک ضلع تھا، اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔
سلطان عثمان نے بالا خاتون سے شادی کی۔ اس سلطنت کے قیام ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ بورسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے۔ 1323 کو وفات پائی۔ مرنے کے بعد اپنے پہلے بیٹے اورحان کو ایک طویل نصیحت کی۔ اورحان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو انہوں نے سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ تو کیسی رہی ہماری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔